شفیعنا صلی علی محمد تیری کچڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہوں مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے صلی علی نبینا صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعویذ. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالغ بچوں کو سوتے وقت یہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرماتے: بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون. اور ان میں سے جو نابالغ ہوتے اور یاد نہ کر سکتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکورہ کلمات لکھ کر ان کا تعویذ بچوں کے گلے میں ڈال دیتے. مسند احمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف سے کھول کر پینے والا تعویذ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب عورت پر بچے کی پیدائش مشکل ہو تو ایک کاغذ پر یہ 2 آیات اور کلمات لکھے جائیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ العظیم العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار بلغا فہل یہلک الا القوم الفاسقون. پھر اسے پانی میں گھول کر اس عورت کو پلا دیا جائے. مشہور تابعی سعید بن مسیب ابن سیرین اور تعویذ. حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآنی تعویذ کو کسی ڈبیا یا کاغذ میں لپیٹ کر لٹکانے میں کوئی حرج نہیں. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ قرآن میں سے کچھ لکھ کر کسی انسان کے گلے میں لٹکایا جائے. اردو میں مستعمل لفظ تعویذ کا عربی نام تمیمہ ہے. عربی زبان میں التمیمہ کے معنی اس دھاگے، تار یا گنڈے کے ہیں جسے گلے یا جسم کے کسی اور حصے میں باندھا جائے. اصطلاح میں تمیمہ کسے کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر اور ابن الاثیر الجزری وغیرہ اہل علم کی تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دھاگے، گنڈے اور تیر کے تانت ہیں جنہیں اہل عرب جاہلیت میں انسانوں، جانوروں یا گھروں وغیرہ پر کسی متوقع یا بالفعل واقعہ شر مثلاً مرض، نظر بد، بخار، جادو ٹونے اور ٹوٹکے اور دیگر آفات و مصائب وغیرہ سے حفاظت کی خاطر لٹکایا کرتے تھے جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے. اہل علم کی تعریف کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ہر وہ شے جسے کسی متوقع یا بالفعل واقعہ شر کے دفع کرنے کے لیے استعمال کیا جائے اور اس شر کے دفع کرنے میں اسے مؤثر سمجھا جائے وہ تمیمہ کے حکم میں داخل ہے، خواہ وہ دھاگے، کاغذات، لکڑی کے کچیاں، معدن، سونے، چاندی، تانبے، پیتل اور لوہے وغیرہ یا گھوڑے کے نال یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہو. تمیمہ طویل حکم. طویل کی 2 قسمیں ہیں. وہ طویل جو قرآنی آیات، ادعیہ، مسورہ کے علاوہ سے بنائی جائے وہ بالاتفاق حرام ہے. اس کی دلیلیں قرآن و سنت میں بکثرت موجود ہیں. اور وہ تعویذ جو قرآنی آیات، اسم و صفات الہی اور ادعیہ مسورہ سے بنائی جائے وہ جائز ہے اور قرآن و سنت سے ثابت ہے. کون سے دم اور تعویذ ناجائز اور کون سے جائز ہیں؟ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرفا کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں بعض حدیثوں میں جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذ ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں.
جو زمانہ جاہلیت میں کیے جاتے تھے۔ اسی طرح تعویذات اور آیات و حدیث و عدیہ رکابی پیالہ میں لکھ کر مریض کو بنیت شفا پلانا بھی جائز ہے۔ جنب و حائض و نفساء بھی تعویذات کو گلے میں پہن سکتے ہیں، بازو پر باندھ سکتے ہیں، جبکہ تعویذات غلاف میں ہوں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن منتروں میں جنوں شیاطین کے نام نہ ہوں اور ان کے معنی سے کفر لازم نہ ہوتا ہو تو ایسے منتروں کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی اپنی کتاب تکملۃ الفتح الملہم میں لکھتے ہیں، وہ تعویذات جن میں اللہ کے کلام اور مسنون دعاؤں کا ذکر ہو تو وہ قطعاً حرام نہیں، ان کا حرمت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایسے تعویذات تو عام جمہور علماء کے نزدیک جائز ہیں، بلکہ بعض علماء کرام نے اسے مستحسن قرار دیا ہے۔ علامہ شوکانی نے ان سے یہ نیل الاوطار میں نقل بھی کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، علماء نے دم اور تعویذ کے جواز پر اجماع کیا ہے جب ان میں درج ذیل شرائط پائی جائیں، وہ اللہ کے کلام اسماء یا اس کی صفات پر مشتمل ہوں، وہ عربی زبان یا پھر ایسی زبان میں ہوں جس کا معنی سمجھ میں آتا ہو، یا یہ یقین رکھنا کہ اس میں بذات خود کوئی اثر نہیں بلکہ مؤثر حقیقی اللہ جل شان کی ذات سے ہے۔ اب ہم تعویذ کی اقسامات بیان کرتے ہیں کہ تعویذ کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ تعویذ 4 قسم کا ہوتا ہے: آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ آتشی تعویذ وہ ہوتا ہے کہ جس کو کاغذ یا کورے، اسکورے یا ہرن کی جھلی پر لکھ کر آگ میں ڈالتے ہیں۔ یہ تعویذ محبت اور حاضر ہونے، غائب ہونے وغیرہ کے لیے لکھا جاتا ہے، اور اس کا ادب یہ ہے کہ جب تعویذ آتشی لکھے تو منہ پورب کی جانب ہو اور اپنے پاس آگ رکھے۔ دوسرے نمبر پہ بادی تعویذ اس کو کہتے ہیں کہ جس کو لکھ کر درخت میں لٹکاتے ہیں تاکہ ہوا سے ہلے، اور جب بادی تعویذ کو لکھے تو مکان اونچی جگہ پر بیٹھا ہو اور جہاں ہوا آ رہی ہو اور منہ پچھم کی طرف ہو۔ یہ تعویذ محبت اور زبان بندی کے لیے مفید ہے۔ آبی تعویذ وہ ہے جو پانی میں لکھ کر ڈالا جاتا ہے، اس کو کسی دریا کے کنارے یا نہر کے کنارے لکھا جاتا ہے، منہ دکن کی طرف ہوتا ہے۔ یہ تعویذ خلاصی، قید سے خلاصی، تسخیر اور کشادگی، رزق اور زبان بندی وغیرہ کے لیے لکھا جاتا ہے۔ خاکی تعویذ وہ ہے جس کو زمین میں دفن کرتے ہیں یا کسی پرانی قبر میں ڈال دیتے ہیں، تو یہ تعویذ جب لکھنا ہے تو منہ اتر کی طرف ہو۔ یہ تعویذ زیادہ تر تسخیر اور ہائی محبوس کے لیے لکھا جاتا ہے۔ اب ہم تعویذ کو لکھنے کا طریقہ اور آداب اگر بیان کریں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، لہٰذا تعویذ کے آداب اور لکھنے کا طریقہ وغیرہ انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں بنائیں گے، تو لہٰذا پارٹ 2 کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور پارٹ 3 میں انشاءاللہ تعویذ کے لکھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ غلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے